السلام علیکم. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک سپر پاور ملک جو خود کو جمہوریت کا علمبردار کہتا ہے دوسرے ملک کے منتخب صدر کو راتوں رات گرفتار کر کے اپنے ملک لے جا سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ملک کی افواج دوسرے ملک کے دارالحکومت پر حملہ کر کے اس کے رہنما کو اغوا کر لے اور دنیا خاموش رہے؟ اور اگر یہ ہو جائے تو کیا اس کے پیچھے صرف انصاف کی تلاش ہے یا پھر تیل کے وسیع ذخائر اور جغرافیائی سیاست کی کوئی گہری سازش؟ کیا یہ ایک نئی نو آبادیاتی دور کا آغاز ہے جہاں طاقتور ممالک کمزور ملکوں کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں؟ اور سب سے حیران کن بات، کیا پاکستان جیسے ملکوں کو بھی اس سے خطرہ ہے جو اپنے آزادی اور خود مختاری پر فخر کرتے ہیں؟ وینزویلا جنوب امریکہ کا ایک ملک ہے جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. یہاں دنیا کے سب سے بڑے تیل کی ذخائر ہے، تقریباً 303 بلین بیرل تیل، جو سعودی عرب سے بھی کئی گنا زیادہ ہے. لیکن یہ دولت وینزویلا کے لیے نعمت کی بجائے زحمت اور تکلیف بن گئی ہے. 2010 سے شروع ہونے والا یہ بحران آج 2026 میں ایک فوجی حملے کی شکل اختیار کر چکے ہیں. اس کی جڑیں معاشی، سیاسی اور بین الاقوامی دباؤ میں ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ وینزویلا کی آبادی تقریباً 3 کروڑ ہے، لیکن بحران کی وجہ سے 80 لاکھ سے زائد لوگ ملک چھوڑ چکے ہیں؟ یہ ایک انسانی المیہ ہے اور یہ سب امریکہ کی پابندیوں کی وجہ سے یہاں پر ہوا. 2013 میں نکولس مادورو صدر بنے یہاں کے، جو پہلے بس ڈرائیور تھے، اور مادورو کی حکومت کو شروع ہی سے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا. تیل کی گرتی ہوئی قیمتیں، کرپشن اور بین الاقوامی پابندیاں اس کی بنیادی وجہ بنی. اس سے مہنگائی ہزاروں فیصد تک پہنچ گئی، غذائی قلت عام ہو گئی. اقوام متحدہ کے مطابق وینزویلا کی معیشت 80% سکڑ گئی. لیکن کیا یہ سب قدرتی تھا یا پھر ایک منظم سازش؟ یہاں سے بات چیت دلچسپ ہو جاتی ہے. امریکہ نے مادورو کو ڈکٹیٹر قرار دیا اور 2017 سے سخت پابندیاں عائد کی وینزویلا پر، جن میں تیل کی برآمد پر پابندی شامل تھی. 2019 میں امریکہ نے اپوزیشن لیڈر خوان گوائیڈو کو عبوری صدر تسلیم کیا، لیکن مادورو اقتدار پر قابض رہے. یہ پابندیاں وینزویلا کی معیشت کو تباہ کرنے کا ہتھیار بنی اور آج کا حملہ اسی کی انتہا ہے. جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ 3 جنوری رات کے وقت امریکہ کے فوج وینزویلا کے دارالحکومت کراکس پر ایک اچانک حملہ کیا اور اس کو نام دیا آپریشن ایبسولوٹلی ریزولو، جس میں امریکی بحری جہازوں، طیاروں اور خصوصی دستوں نے حصہ لیا. فوجی اہداف پر بمباری کی گئی اور مادورو کو گرفتار کر لیا گیا. امریکی محکمہ انصاف کے مطابق مادورو نے کارٹیل آف سینٹس نامی گروپ چلایا جو کوکین کی اسمگلنگ میں ملوث تھا. یہ الزامات 2020 سے لگائے جا رہے تھے اور مادورو کی گرفتاری کے لیے $15 ملین کا انعام بھی رکھا گیا تھا. اور جو حملہ کیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے، اس میں وینزویلا کے کم از کم 40 افراد ہلاک ہوئے، جن میں شہری اور فوجی شامل ہیں. مادورو کو نیو یارک لایا گیا جہاں انہیں 5 جنوری کو مین ہٹن کی وفاقی عدالت میں پیش کیا جانا ہے. لیکن کیا یہ صرف ایک گرفتاری ہے یا پھر ایک مکمل قبضہ؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 4 جنوری کو فلوریڈا میں پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکہ وینزویلا کو چلائے گا جب تک اقتدار کی منتقلی نہیں ہو جاتی. انہوں نے وینزویلا کی تیل کے ذخائر تک رسائی کا ذکر کیا جو دنیا کا سب سے بڑے ذخائر میں ہے. ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اگر وینزویلا کی نئی رہنما ڈیلسی روڈریگز تعاون نہیں کرے گی تو مزید حملے ہو سکتے ہیں. یہ بیانات مونورو ڈاکٹرائن کی یاد دلاتی ہے جو 1823 میں امریکہ کو لاطینی امریکہ میں مداخلت کا جواز دیتی تھی. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ تیل کی لوٹ مار ہے یا واقعی جمہوریت کی بحالی؟ یہ واقعہ انٹرنیشنلی سطح پر تقسیم کا باعث بنا. روس، چین اور ایران نے اسے غیر قانونی حملہ قرار دیا. چین نے کہا کہ یہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی ہے اور علاقائی استحکام کو خطرہ ہے. روس نے مادورو کی رہائی کا مطالبہ کیا کیونکہ وینزویلا روس کا اتحادی ہے اور وہاں روسی ہتھیار اور معاشی مدد موجود ہے. ایران نے بھی مذمت کی جو خود امریکہ پابندیوں کا شکار ہے. لاطینی امریکہ کے ممالک جیسے برازیل، چلی، کولمبیا،
میکسیکو اور اسپین وغیرہ نے مشترکہ بیان میں امریکی کارروائیوں کو مسترد کیا اور حکومتی کنٹرول یا قدرتی وسائل کی تخصیص پر تشویش کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ نے بھی شدید تشویش کا اظہار کیا۔ سیکریٹری جنرل انتونیو گوترس نے کہا کہ یہ خطرناک نظیر ہے اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ سلامتی کونسل کا اجلاس 5 جنوری کو طلب کیا گیا۔ امریکہ کے اندر بھی تنقید ہے۔ ڈیموکریٹک لیڈر چک شومر نے کہا کہ امریکی حیرت اور خوف سے سر کچاتے ہوئے رہ گئے۔ یہ کارروائی ویتنام جنگ کی یاد دلاتی ہے۔ پاکستان نے بھی تشویش کا اظہار کیا اور تمام فریقین سے تحمل کی اپیل کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ امریکہ کے لیے کامیابی ثابت ہوتی ہے یا افغانستان اور عراق کی طرح ناکامی بن جائے گی۔